السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے تعریفات کے عنوان سے کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اللہم لک الحمد حمدا یوافی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے علماء اسلام نے لکھا ہے، الہی تیرے لیے ہی ایسی تعریف ہے جو تیری تمام نعمتوں کو پورا کر دے، وَيُكَافِي مَزِيدَ كَرَمِكَ، اور تیری مزید بخشش کی برابری کرے۔ احمدک بجمیع، میں تیری تعریف کرتا ہوں، یا الہ العالمین ہم تیری تعریفیں کرتے ہیں، ہم آپ کی بڑائی بجا لاتے ہیں۔ محامدک ما علمت منہا، اور تیری ان تمام خوبیوں کی جنہیں میں جانتا ہوں، علمت منہا جنہیں میں جانتا ہوں، یا الہ العالمین جو آپ کی قدرت جانتی ہے، وما اعلم جنہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ یعنی کہ تمام تعریفیں جو لائق کار ہے، ان تعریفوں کا حقدار اللہ عز و جل ہے۔ نعت خوانی کا حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی تعریفوں کی کوئی ذات حقدار ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں، ہر انتہا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر انتہا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد میں مانتا ہوں سب کو، میں مانتا ہوں سب کو، لیکن مصطفیٰ کے بعد، مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب عزت اور احترام کے لائق ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے احترام کے لائق ہے، سب سے پہلے تعظیم کے لائق ہے، سب سے پہلے نعت خوانی کے لائق ہے، سب سے پہلے یعنی کہ حمد خوانی کے لائق ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے بعد کسی ہستی کی حمد کرنی چاہیے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، کیونکہ پوری انسانیت آج سے 1400 سال پہلے عریانیت میں پھنس چکی ہے، بے حیائی میں پھنس چکی ہے، شراب اور عیاشی میں پھنس چکی ہے، بدکاری میں پھنس چکی ہے، سود میں ملوث تھی۔ ان تمام چیزوں کو کلا کما کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ لہذا اس رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ہماری جانب سے کروڑوں درود السلام ہو۔ لہذا وَعَلَى جَمِيعِ نِعْمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا، اور تیری ان تمام نعمتوں کا شکر گزار ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ الہ العالمین میں تمام نعمتوں کا شکر گزار ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا ہوں، میں تمام نعمتوں کا شکر گزار ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بینائی عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں پاک صاف ذہن عطا کیے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں پاک صاف سوچ عطا کیے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں پاک صاف یعنی کہ چہرہ عطا کیا ہے۔ ہر اعتبار سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، آپ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کروڑوں نعمت اللہ رب العزت نے انسانیت پہ وقف کر دی ہے، لیکن ان نعمتوں کا شکران یہ تھا ہم کثرت سے سجود کرنے والے ہوتے، ہم کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والے ہوتے،
ہم کثرت سے ذکر اللہ کرنے والے ہوتے، ہم کثرت سے درود السلام پڑھنے والے ہوتے، یہ تو شکرانی نعمت تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس اس امت کو، اس وقت امت گندی کاموں میں پھنس چکی ہے، اس وقت امت برائیوں میں پھنس چکی ہے، اس وقت امت بے حیائی میں پھنس چکی ہے، اس وقت امت انٹرنیٹ پہ ایسے مناظر دیکھتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی ناراض ہے، مبارک اصحاب کے مبارک ارواح بھی ناراض ہے، امت بھی ناراض ہے، اپنے ماں باپ بھی ناراض ہے، اپنے پڑوسی بھی ناراض ہے، اپنے یار اور فرینڈز بھی ناراض ہے، اپنے چاہنے والے بھی ناراض ہے، وہی کچھ پھر بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمیں قرآن دیکھنا چاہیے تھا، ہمیں حدیث کی مبارک روشنی دیکھنی چاہیے تھی، ہمارا دل سکون اور اطمینان سے اس وقت لبریز ہونا چاہیے تھا۔ امت نے ان کاموں کو چھوڑ دیا ہے، اچھائی کو چھوڑ کر گندے کاموں میں پھنس چکی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں ان گندے کاموں سے نجات دلوا کے ہمیں اچھے راہوں پہ گامزن کر دے۔ لہذا اس کے بعد وَعَلَى كُلِّهَا، یعنی کہ اللہ رب العزت ہمارا ہر حال کا ہر ذرہ جانتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو بندوں کے دل میں ہے، جو اندر چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک ادا کو جانتا ہے، جو ہمارے دل کے اندر دھڑکن اٹھتی ہے، خیالات یعنی کہ آتے ہیں، ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی گمان آتا ہے، دل ہی اندر ہم کچھ سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزیز دوست و رفیقو اس سے بھی باریک بھی ہے۔ لہذا جب وہ اللہ اتنا ہم سے قریب ہے، من حبل الورید، شہرگوں سے بھی قریب اللہ کی مبارک ذات ہے، تو ہم کیوں کر اللہ رب العزت کے نافرمان بن گئے ہیں؟ ہمارے رویے کیوں تلخ دکھائی دے رہے ہیں؟ ہم آئے دن کیوں کر برائی میں پھنس جاتے ہیں؟ دراصل جس کی ہمیں حمد کرنی چاہیے تھی، جو ہمیں منانا چاہیے تھا، ہم لوگوں نے اسی کو ناراض کیا ہوا ہے۔